اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیات 120 اور 121 اور پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں حسب معمول۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے تجھ سے الیہود ولا النصارى، یہود اور نصارہ۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، اور بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین میں شامل ہو جائیں، ان کے دین کی اتباع شروع کر دیں، ان کے دین کو اختیار کر لیں تو وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یقیناً اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اوپر ملت کا لفظ استعمال ہوا، یہاں احوا کا لفظ استعمال ہوا، تو وہاں میں نے اس کا ترجمہ دین کیا اور یہاں پہ اس کا ترجمہ احوا کا معنی وہی لغوی معنی خواہشات۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آن پہنچا، العلم آن پہنچا ہے، العلم سے مراد اللہ کی طرف سے یہی وحی ہے اور سچی ہدایت ہے، اور مزید تشریح میں بعد میں کروں گا کہ کس پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، مالک نہیں تیرا، من اللہ اللہ کے ہاں، من ولی کوئی ولی، ولی کا معنی دوست مدد ساتھی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی باوجود اس کے کہ آپ کے پاس العلم آن پہنچا ہے، تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی دوست اور مددگار آپ کا نہیں ہوگا، اور اللہ کی گرفت سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، الذین جنہیں آتینا ہم نے عطا فرمائی، ہم انہیں الکتاب کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ وہی اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، ومن یکفر بہ جو اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون تو ایسے لوگ جو ہے نا خسارے میں جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، اور وہ سراسر اپنا نقصان کریں گے اور اپنی عاقبت برباد کر بیٹھیں گے، جی اپنی دنیا بھی خراب کر لیں گے، وہ خسارے میں جائیں گے۔ اچھا، یہ دو آیات ہیں۔ اب پہلی جو آیت ہے کہ آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین پر نہیں آ جائیں گے، یہ بات اس کو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ اول تو اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب تک دنیا میں مذہب کا دور رہا اور فیصلے مذہبی بنیادوں پہ ہوتے رہے، تو ہر ایک کو اپنا مذہب عزیز تھا، اور وہ دوسرے سے اسی صورت میں راضی ہوتا تھا جب کہ وہ اس کے مذہب میں داخل ہو جائے۔ اب یہ جو یہودیوں کا مذہب ہے، یہ تو یہودیت جسے ہم کہتے ہیں، یہ تو نسلی مذہب ہے، تو اس میں تو گنجائش نہیں ہے کہ باہر سے کوئی آ کے اندر داخل ہو جائے، تو وہاں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ان کے مفادات کی پیروی کریں، جی یعنی ان کے دین کی پیروی سے مراد ہوگی کہ ان کی بات مانیں، ان کے سرداروں کی بات مانیں، اور
ان کے تابع ہو کر رہیں. یعنی مراد اس سے یہی ہے کہ دین میں داخل نہ بھی ہوں لیکن تابع ہو کر رہیں, پھر بھی مسئلہ حل ہوتا ہے کہ آپ سے یہ لوگ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مفادات کے محافظ نہ بن جائیں, یا ان کو اپنا بڑا نہ بنا لیں, یا ان کے تابع ہو کر نہ رہیں. یہ بات گویا یہاں پہ کہی گئی ہے. دور حاضر کے پس منظر میں اس سے کچھ ایسا مضمون ہمارے مذہبی طبقے نے لے لیا ہے جس سے گویا یہ جو باہمی تعلقات ہیں ریاستوں کے اور مملکتوں کے اور حکومتوں کے, جی اس کی بھی گنجائش نہیں رہی, کہ جس کے نتیجے میں آپ یہود اور نصارہ کو دشمن کے طور پر ہی دیکھیں گے اور اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کریں گے, اور ان سے کسی بھی معاملے کے اندر تعاون کا رویہ اختیار نہیں کریں گے. تو یہی آیت پڑھی جاتی ہے, اور دوسری صورت توبہ کی آیت ہے کہ بھئی سارے کے سارے جو یہود و نصارہ, ایک حدیث لی جاتی ہے الکفر ملت واحدہ, کہ کفر جو ہے وہ ملت واحد ہے, ایک ہی گویا گروہ ہے مسلمانوں کے خلاف. تو ہر چیز کا یہ میں یہاں بتانا چاہوں گا, پہلے بھی کہیں ذکر آیا ہو کہ ہر جو بات ہوتی ہے نا جی حدیث کے بارے میں, تو خاص طور پر یہ لازم ہے کہ اس کا محل متعین کریں کہ یہ بات کس محل میں, یعنی موقع و محل جس کو آپ دونوں کو ملا کر بولتے ہیں نا, موقع و محل, تو ہماری علمی روایت میں اس کو محل کہا جاتا ہے کہ اس کا محل متعین کریں, اس کا موقع متعین کریں, اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے وہ فٹ بیٹھے گی. اس محل سے نکال کر اگر آپ, یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ خاص موقع کے لیے, یہ خاص فرد کے لیے ہے, دو چیزیں آ گئی اس میں محل میں, کہ ایک یہ بات خاص موقع کے لیے ہے, یا یہ بات خاص فرد کے لیے ہے. تو جب آپ اس طرح سے کسی بات کے مفہوم کا تعین کریں گے تو وہ فٹ بیٹھے گی. لیکن اگر آپ اس کو سب کے لیے عام کر دیں گے تو بہت سارے لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. جس طرح یہی بات ہے, یہ ایک اعتبار سے تو عالمگیر صداقت ہے, ٹھیک ہے جی, ایک اعتبار سے. مثلا جب یہ اب مذہب کا دور تو رہا نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ اب نہ مملکتیں قائم ہوتی ہیں اور نہ ہی تعلقات استوار ہوتے ہیں. یہ بہت محدود ہو گیا ہے یہ سلسلہ مذہب کی بنیاد پہ تعلقات کے قیام کا. اب نیشنل اسٹیٹس بن گئی ہیں, جغرافیائی حدیں متعین ہو گئی ہیں, اور ان کے اندر رہنے والے ایک قوم بن گئے ہیں, اور اس قوم کی ایک آئیڈینٹی ہو گئی ہے. اب ہر قوم دوسری قوم سے اگر معاملہ کرے گی تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے قومی مفاد کو پیش نظر رکھے گی. اگر سامنے والا طاقتور ہوگا تو اسے دبنا پڑے گا, اگر یہ طاقتور ہوگا تو وہ دوسرے کو دبا لے گا. لیکن دونوں کی یہ کوشش ہوگی کہ معاملے کو زیادہ سے زیادہ اپنے حق میں کیا جائے, اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے, مملکت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا سارا زور لگا دیا جائے. یہ کوشش ہوگی دونوں کی. تو اس طرح سے اس کو اوپن رکھیں, بجائے اس کے کہ آپ اس آیت کا اطلاق قیامت تک کے یہود و نصارہ پہ کر دیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ نے خام خواہ کوئی دشمن پال رکھے. لیکن چکنے اور ہوشیار رہنے کا جو معاملہ ہے وہ میں نے بتا دیا کہ ہر جو حکومت ہے اس کا وزیر خارجہ, اس کا وزیر صنعت, اس کا وزیر دفاع, اور اس کا وزیر مال, اور اس کا وزیر اعظم یا صدر اس دوسری ریاست سے معاملہ کرتے ہوئے اس کی خواہش ہوگی کہ میں اپنی ریاست کے حق میں زیادہ سے زیادہ اس معاملے کو اپنے حق میں لے آؤں. دوسرے کی ضرور مطلب خواہش ہوگی کہ وہ اپنے حق میں لے آئے.
تو یہ معاملات ہو رہے ہیں آج دنیا کے اندر. وہ طاقت کا بھی کمپٹیشن ہے, دفاع کا بھی کمپٹیشن ہے, اور اکنامک فیلڈز کے اندر معاشی وسائل کا بھی کمپٹیشن ہے. تو ہر جو ملک ہے اور اس کی حکومت ہے وہ زیادہ سے زیادہ فوائد کو اپنی طرف سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے. اب اسی کو میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں کہ اگر کفر و ملت واحدہ ہے نا, اس کی تعبیر ہم یہود و ہنود پہ کرتے ہیں, یہود و ہنود یعنی, یا یہ عیسائی دنیا میں بھی. ساتھ ہمارے چین ہے, وہ دوست ملک ہے اور وہ دہریہ ہے, یعنی قانونی طور پہ اللہ کے منکر ہے, ریاست اللہ کی منکر ہے. تو اس کے ساتھ تو ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. اور سارے مذہبی اور غیر مذہبی سارے چائنا کو دوست سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ معاملہ کرنے کے اندر کوئی حیل و حجت نہیں کرتے, اور اس قسم کی قرآن کی آیت پڑھ کے اس کے خلاف یا اس حدیث سے استدلال نہیں کرتے کہ الکفر و ملت واحدہ, کہ سارا کفر جو ہے مسلمانوں کے خلاف ملت واحدہ ہے. وہاں کہیں نہیں لکھا ہوا ایکسیپٹ چین. البتہ ایک روایت ہے جو کمزور ہے جس کے بارے میں کلام ہوا ہے, تو کہ بھی علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تو وہ تو علم کی بات ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی بات ہے, تو لیکن تعلقات رکھتے ہوئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے اس آیت کا اطلاق نہ تو قیامت تک کے لیے ہے اور نہ اس کا ہم پہ ہوتا ہے. یہ عہد نبوی کے یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے کہ عہد نبوی جب کہ مذہب کا دور تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کے طور پر اللہ کی طرف سے ہدایات لے کر آ رہے تھے. ان لوگوں کو اپنی کتاب کا ذوم تھا اور اپنی برتری ان کی جو تھی وہ قائم تھی, تو وہ اپنی جگہ پہ برتر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ قیادت حاصل کرنے کی جگہ پیدا کر رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ جو پہلے سے قائد ہو وہ اتنی آسانی کے ساتھ جگہ خالی تو نہیں کرتا. یہ معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رہنما بن کر تشریف لائے تھے اور آپ اپنی جگہ بنا رہے تھے قیادت کے لیے. مدینے کی اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی, لیکن قائم ہوتے ہی یہ نہیں ہو گیا کہ سارے عرب میں آپ کی سیادت اور قیادت کو تسلیم کر لیا گیا, نہیں, بلکہ بڑی جد و جہد کرنی پڑی اور لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو مٹا ڈالیں اور اس کو ناکام بنا دیں, اس ریاست کو قائم نہ ہونے دیں. یہ کوششیں ہوئیں. تو اس خاص پس منظر میں یہود کے بارے میں بھی, نصارہ کے بارے میں بھی, مشرکین عرب کے بارے میں بھی یہی بات تھی کہ وہ آسانی سے آپ کی آپ کے لیے جگہ خالی نہیں کریں گے. وہ تو بالکل آپ سے راضی اس شرط پہ ہوں گے کہ آپ ان کی اتباع کر لیں, جی ان کے باتوں کو مان کے, اور ان کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے اگر آپ ان سے تعاون طلب کرتے ہیں تو وہ خوب تعاون دیں گے. نہیں, اس نوعیت کی بات ہے یہ. تو لہٰذا آپ نے جب بھی کسی سے معاملہ کرنے جانا ہے برابری کی بنیاد پہ معاملہ کرنا ہے, اور یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ یعنی گورنمنٹ ہے, اس کا وزیر اعظم ہے, یہ معاملات کو اپنے حق میں لے کے جانا چاہے گا, اور میں نے اور ہم نے اپنے ملک کے حق کے لیے زیادہ سے زیادہ ان سے لینا ہے اور چھیننا ہے, یہ اسٹرگل کرنی ہے. تو یہ آیت پڑھ کے سب کو یعنی دشمن نہیں ڈکلیئر کر دینا. اور اب یعنی وہ مذہب اس نوعیت کا وہ نہیں رہا کہ مذہب کی بنیاد پہ اب ہوں. تو بہت ساری عیسائی سلطنتیں ہیں جن کے ساتھ امریکہ کے وہ روابط نہیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ رہے ہیں. کیوں کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کل صورتحال ایسی تھی کہ یہ دو کمیونزم طاقتوں کے مقابلے میں ایک دیوار تھا. جی, اس کے لیے پھر امریکہ نے بہت زیادہ پاکستان کی ہیلپ کی فوج کے اندر, اور معاشی طور پہ کئی منصوبے آئے. تعلیم کے اندر کئی ادارے ہیں جو اس نے بنا کے دیے ہیں, تو اور ساری جہان کو تو نہیں بنا کے دیے. تو اس کا بھی مقصد تھا, ہمارا بھی مقصد تھا. تو آپ اپنے مقصد پہ نظر رکھیں, دشمن بنانے کی بجائے نا دوست بنا کے. اب تو ہم کمزور ہیں, جو طاقتور ہوں گے تو ٹھیک ہے, کہ جس کو دھتکارنا پھٹکارنا ہوگا وہ آپ کی مرضی, لیکن اب ہم کمزور ہیں. تو کمزور کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آ بیل مجھے مار, وہ لڑائیاں نہیں لیتا, بلکہ اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلتا ہے
اور اس طاقت حاصل کرنے کے لیے جہاں جہاں سے بھی وسائل ملے نا ان کو لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹیپو سلطان نے فرانسیسیوں سے مدد حاصل کی تھی, لیکن وہ اتنی مؤثر نہیں ہوئی. یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اتنی دور سے آنا تھا, لہٰذا وہ مؤثر نہ ہو سکی, لہٰذا وہ شہید ہو گئے, مقابلہ نہ کر سکے. لیکن حل یہی تھا. یہ رنجیت سنگھ نے جرمن اور فرانسیسی جرنیل لا کے یہاں بٹھائے ہوئے تھے, 40 سال تک اس نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا. تو وہ نئی ٹریننگ لے کر اور فوجوں کو دور حاضر کے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ٹرینڈ کر کے, ادھر یہ ان کے پاس توڑے دار بندوقیں تھیں, ادھر ہمارے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید وہ تلواروں سے لڑ رہے تھے, اور ادھر گئے ہوئے تھے ٹھنڈے علاقوں میں. ادھر وہ پریکٹس تھی ان کی دلی کی جامع مسجد کے کالے فرش پر دوپہر کے عالم میں ننگے پاؤں چلنا, یعنی گرمی برداشت کرنے کی. تو جہاں گئے تھے وہاں پہ جناب ٹھنڈ پڑ رہی تھی, بالا کوٹ کا علاقہ. تو وہاں تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ زندہ اور بیدار رہیں اور اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کریں اور کسی کا بوجھ اپنے اوپر نہ پڑنے دیں. اور جب آپ کمزور ہیں تو پھر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے دوسروں سے سہارا لینا ہے. تو یہ بات یہاں پہ میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے, پتہ نہیں کس درجے میں واضح ہو سکی کہ نہیں. مختصر یہی ہے کہ یہ آیت جس میں کہا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کی ملت میں داخل ہو جاؤ, تو یہ عہد نبوی کے لیے خاص ہے, لیکن ہمیں بھی چکنا رہنا ہے. اب یہود و نصارہ جو ہے نا مذہب کی بنیاد پہ وہ فیصلے نہیں کرتے, بلکہ اپنی ان کی نیشنل اسٹیٹس بن گئی ہیں اور ساری دنیا کی, اور وہ اسٹیٹ کی مفادات کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں. اور زیادہ تر جنگوں کا دور اس نوعیت کا نہیں رہا کہ آپ فتح کر لیں ملک تو آپ کا ہو گیا, نہیں, بلکہ یونائٹڈ نیشن آتی ہے اور جو ملک آپ نے فتح کیا ہوا ہوتا ہے آپ کو مار مار کے وہاں سے نکال باہر کرتی ہے, اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے کہ جناب یہ فتح کرنا ناجائز ہے لہٰذا نکلو یہاں سے. ماضی میں تو فتح کرنا جائز تھا نا, تو فتح کر کے آپ نے قبضہ کیا اور فتح کر کے ہی آپ سے قبضہ چھڑوایا جا سکتا تھا. لیکن اب جو ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری ہونے کی وجہ سے اب یہ موقع اب یہ مطلب وہ نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اب ملکوں کی باؤنڈریز جو ہے نا مقدس ہو گئی ہیں, محفوظ ہو گئی ہیں, یونائٹڈ نیشن کے انڈر آئی ہیں. جن کو وہ تسلیم کر لیتا ہے ان کی آزادی کی حفاظت بھی اس کے فرائض میں شامل ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہی صحیح ہدایت ہے. اگر آپ نے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا کوئی بھی اللہ کے ہاں مددگار اور دوست نہیں ہوگا جو آپ کو بچا سکے اللہ سے. یہ اللہ کے رسول کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو اللہ کے رسول ہیں, ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے اور ان کو سب پتہ ہے. تو یہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے اصل میں تو ان کو پیغام دینا مقصود ہے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے مفادات کے محافظ بن جائیں, ہماری رائے اور مشورے کے تابع ہو جائیں, جو یہ چاہتے تھے نا, اصل تو ان کو پیغام دینا مقصود ہے. اور اس کے بعد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ تم ان کے تابع ہو کے رہو تو تم سے راضی ہوں گے, اور اگر تابع ہو کے نہیں رہتے اپنے راستے پہ چلتے ہیں تو ناراض ہو جائیں گے. یعنی آپ کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جئیں, آزاد مرضی سے زندگی گزاریں اور اپنے راستے کا انتخاب خود کریں, یہ آپ کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب جو برابر سرابر آ گئی تھی پاور, اور جو عام مسلمان ان کو ان کی نیکوں کو ان کی شکلوں کو دیکھ کر ان کے ظاہری باتوں کو دیکھ کر جو سمجھتے یار نیک لوگ ہیں اگر اسلام میں آ جائیں تو کیا کہنے بلے بلے ہو جائے گی, تو ان کے کرتوت قرآن مجید نے کھول کر بیان کیے, ان کی تاریخ ان کے سامنے رکھی. تو ان کے اطمینان کے لیے بھی کہا کہ آپ کا اپنا راستہ ہے, آپ نے اس پر چلنا ہے,
اور اس کے علاوہ کسی کے تابع نہیں ہونا، کسی کے مفادات کے محافظ نہیں بننا آپ نے، اور اپنی راہ پہ چلنا ہے بس. یعنی گویا پیغام یہ ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو کچھ ان کی طرف میلان اور رجحان رکھتے تھے، اور پیغام ان کے لیے بھی ہے کہ جو عام مسلمان ہیں، یعنی ان کو بھی واضح طور پہ بتا دیا گیا، اور ان کو بھی اس کے اندر میسج ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ جی ہمارے تابع ہو کے رہیں. ہاں جی، اب مطلب بات وہی آئی ہے کہ آپ نے اپنے عمل کو درست کرنا ہے جی. کہ وہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ اب میں نے جو بات کہی تھی نا کہ ہم نے اس کو کتاب تلاوت بنا لیا ہے قرآن مجید کو، تو قرآن مجید کو کی تلاوت تو کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے؟ سمجھ کر کرنی ہے. پتہ چلے کہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، آپ نے اپنے اندر اس آیت کے نتیجے میں کیا تبدیلی لانی ہے، اور اس کو اگر عام کیا جائے یا غالب کیا جائے تو پھر کیا کیا فوائد انسانیت کو حاصل ہو سکتے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے. عرب تو چونکہ ان کی مادری زبان میں نازل ہوا تھا قرآن مجید، اس لیے وہ تو پڑھتے تھے اور سمجھتے چلے جاتے تھے. ہماری مادری زبانیں اور ہیں، لہٰذا ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یا تو ترجموں کا سہارا لینا پڑے گا یا پھر عربی زبان سیکھنی پڑے گی. تو ترجموں کا سہارا لے کر اب ہم شروع کریں گے اور عربی زبان سیکھنے تک نوبت پہنچ جائے گی. اسی پر جب بار بار پڑھتے رہیں گے اس کو تو یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے. ترجمے اتنے ہو گئے ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی کے ترجمے کو پڑھ لیں گے، آپ کو قرآن سمجھ آ جائے گا. تو اس لیے تلاوت کا حق، ایک بات تو یہ آ گئی نا کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تو حق تلاوت کا یہ ہے کہ وہ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں اس کے اندر، اور بدل لیتے ہیں اپنے آپ کو اس تقاضے کے مطابق جو اس کے اندر بیان ہوا ہے. اور اس کے علاوہ وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں جی، ایمان تو ظاہر ہے کہ جب آدمی کو علم ہوگا تو ایمان ہوگا نا. یہ جو ہمارا ایمان اندھا ہے، ہم اندھا ایمان رکھتے ہیں، بلائنڈ فیتھ جسے کہتے ہیں انگلش میں، جی اس کا ترجمہ اندھا ایمان ہی ہے نا. جو ایمان بیچارہ خود اندھا ہے وہ دوسروں کو رہنمائی اور روشنی کیا دے گا؟ تو اسلام میں اندھا ایمان نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ علی وجہ البصیرت، ایمان علی وجہ البصیرت. ہاں جی، بصیرت پر مبنی ایمان، عقل سوچ اور سمجھ کے بعد ایک نتیجہ اخذ کر کے اس پر یقین اور ڈٹ جانا، یہ ایمان ہے اسلام کا. ہاں ہمارے ہاں تو وہ کب ہوگا؟ جو علم پر مبنی ہے. ایمان اسلام کا ایمان علم پر مبنی ہے. علم کہاں ہے؟ کتاب کے اندر ہے. کتاب کس میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. تو یا تو ترجمہ پڑھیں یا پھر عربی زبان سیکھیں. لیکن ترجمے سے پڑھنے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو براہ راست پھر سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ عربی 60% الفاظ جو ہے نا اردو میں عربی کے ہیں، اور لکھی بھی اسی طرح جاتی ہے، اسی رسم الخط میں. اور جب الفاظ آتے ہیں تو بڑی انس ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے انسان. تو ترجمے سے پڑھیں، اور وہ پھر صحیح ایمان والے وہ ہیں جو علم کے نتیجے میں ایمان لائے ہیں. اور وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ایک مومن ہو گئے اور جنہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس تعلیم کا انکار، یعنی پڑھنے ہی سے سمجھ کر پڑھنے ہی کی طرف نہیں آئے، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں ہیں. تو ان کے خسارے میں کیا شبہ ہے جی کہ ساری عمر جناب نماز پڑھتے رہے، پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھا. یہ خسارہ نہیں ہے. ہاں جو پڑھ لیا اس کا ثواب ہو گیا، لیکن جان کر پڑھتے تو کتنا اچھا پڑھتے اور کتنی بلندی پہ پہنچتے. جی اسی طرح سے قرآن مجید آیا اور تلاوت کرتے رہے، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ پتہ تو چلے کہ لکھا ہوا کیا ہے. تو یہ خسارہ ہے، چنگا بھلا خسارہ ہے. اور اس کے بعد پھر جس نے انکار کر دیا ان معنوں میں کہ جی یہ تو میں اس کو اللہ کی ہدایت نہیں مانتا، وہ بھی اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہے. اللہ کی ہدایت آئی، جن لوگوں نے ہدایت پا لی وہ انہوں نے بلندیاں پائیں، اور جنہوں نے ہدایت ماننے ہی سے انکار کر دیا وہ پستیوں میں جا پڑے. یہ تاریخ ہے، ہمیں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے.
یہ تاریخ ہے، اور اس کی شہادت جو ہے نا جی تاریخ دیتی ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید کو ایک تو یہود و نصارہ والی آیت کو عام نہیں کرنا، بلکہ اپنے جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے جی، اور تلاوت کریں اس کی، لیکن ترجمے کے ساتھ کریں، اور اتنا ہی وقت دیں چاہے، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا کہنے، سمجھ آتا چلا جائے گا، اور 3-4 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ خود براہ راست بھی سمجھنے لگ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔